الهادي يا الله جلاني جلاني يا الله جلاني جلاني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ربیع الاول کی مناسبت سے خصوصی طور پہ ہمارا موضوع گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ تاکید فرمائی کہ جو ہدایت وحی کے ذریعے قرآن مجید کی شکل میں ان کو عطا کی گئی ہے اس کی اتباع کریں۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں ہمیں بھی یہ تاکید فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا مطالعہ کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا اس کا عملی طور پر نمونہ پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو اس کے لیے قرآن مجید اور سیرت نبی دونوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے اور برائیوں سے روکے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور انہیں برائیوں سے روکتے ہو، اور یہ کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنا، اور چونکہ ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو اسلام کی دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اب بحیثیت ان کی امت کے ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اس دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کام کرنا ہے، لیکن اس اشاعت و تبلیغ کے لیے کام کرنے سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم اس وقت گفتگو شروع کر دیں تو ہمیں وقت کی بے حد کمی محسوس ہوگی، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ جس قدر بات کی جائے اتنی کم ہے۔ مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ادوار ہیں اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ایک دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نبوت ملنے سے پہلے کا ہے، دوسرا دور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام شروع کیا، اور جب آپ نے دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگوں نے آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی، اور لوگوں نے آپ کی بات ماننا تو دور کی بات سننے سے بھی انکار کیا، لیکن آپ نے لوگوں کی ان باتوں کو برا مانے بغیر اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کا عمل جاری رکھا اور اس پہ ڈٹے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے جڑنا شروع کر دیا، آپ کی بات کو ماننا شروع کر دیا، تو کفار مکہ یعنی قریش نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو لوگ اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے لیکن اب لوگوں نے اس کی بات کو سننا شروع کر دیا، اور جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے بارے میں بیان فرماتے تو وہ آپ کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہاں باقاعدہ طور پہ وہ شور کرنے کے لیے، بد نظمی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو بلاتے جو وہاں پہ آ کے گانے بجانے اور دیگر شور شرابے کا انتظام کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ان کی طرف مرکوز ہو جاتی۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھا، اور جب یہ عمل جاری رہا تو بالآخر قریش اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ وہ عملی طور پہ کوئی ایسا کام سر انجام دیں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ جڑ چکے تھے تکلیف پہنچائی جائے، جسمانی تکلیف پہنچائی جائے، معاشی تکلیف پہنچائی جائے، مالی تکلیف پہنچائی جائے، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کفار مکہ نے، قریش نے زد و کوب کرنا شروع کیا، تکلیفیں پہنچانا شروع کی، اور یہ سلسلہ بھی بڑھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ مکہ سے ہجرت فرمائیں اور مدینہ کی طرف چلے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چند محدود ساتھیوں کو لے کے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی
وہ یقینی طور پہ مدینہ پہنچنے کے بعد بے گھر تھے، ان کا کام کاروبار سامان سب کو مکے میں تھا، اور ان کا مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے واحد ہونے کا اقرار کر لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بالآخر آپ نے مکہ واپس لوٹنا ہے اور وہاں موجود خانہ کعبہ کو، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس عبادت گاہ کی صفائی کرنی، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنا شروع کیا اور اپنی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد مختلف غزوات پیش آئیں، غزوہ بدر پیش آئی، غزوہ احد پیش آئی، غزوہ احزاب پیش آئی، اور ان غزوات کے بعد بالآخر قریش اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ دین اسلام ایک مذہب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور یہ جاننے کے بعد کہ جب مسلمانوں کو انہوں نے قوم مان لیا، تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا گیا، اور یوں اسلام کی تبلیغ کا کام جاری و ساری رہا، اور بالآخر مسلمانوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ جب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کے بعد ہر جانب اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ تو یہ مختلف ادوار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ اگر ہم ان ادوار کو دیکھیں اور اس بات کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو جن ادوار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ہمیں بھی انہی ادوار سے گزرنا پڑے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی امت ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، تو جب ہم وہ کام کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا۔ انہیں بھی لوگوں سے تانے سننے پڑے، ہمیں بھی لوگوں سے تانے سننے پڑیں گے۔ انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی، ہمیں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ انہیں ہجرت کرنی پڑی، عین ممکن ہے کہ ہمیں بھی ہجرت کرنی پڑے۔ انہیں جنگ کرنی پڑی، یہ ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں بھی جنگ کرنی پڑے۔ تو ہمیں بھی ان ادوار سے گزرنا پڑے گا ان کی اتباع کرنے کے لیے۔ اور یہ سارا دور جس کا میں نے مختصراً ذکر فرمایا، یہ وہ 23 سالہ نبوت کا دور ہے۔ لیکن اس سارے دور کو ذکر کرنے سے پہلے جس دور کا میں نے ذکر کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا دور ہے، جو پہلے 40 سال ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت نہیں تھی، کیا سیرت نبوی میں وہ 40 سال بھی اہمیت کے حامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ نبوت کے تو 23 سال ہیں، اور سارا دین و اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کا کام تو 23 سالوں میں ہوا ہے۔ تو جتنے اہم یہ 23 سال ہیں، اتنے ہی اہم وہ 40 سال بھی ہیں، اس لیے کہ ان 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی ایسی شکل پیش کی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو نبوت کا درجہ نہ ملنے کے باوجود صادق اور امین قرار دیا۔ وہی کفار ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اپنے معاملات کے فیصلے کروانے کے لیے ان کو بلاتے تھے، ان سے مشورے کرتے تھے۔ تو ان 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار اس طرح سے پیش کیا کہ لوگ ان کی بات پہ یقین کرتے تھے۔ اور پھر 40 سال کے اس دور کے بعد جب آپ کو نبوت عطا ہوئی اور انہوں نے پھر دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، تو لوگوں نے ان کی بات پہ یقین کرنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت تک سب کو یہ پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی نہیں کرتے، اپنی بات کے پکے ہیں۔ تو نبوت ملنے سے پہلے آپ کا وہ کردار لوگوں کے سامنے تھا۔ تو اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تو ہمیں دین کی تبلیغ اور ارشاد کا کام کرنے سے پہلے اپنے کردار کو ویسا بنانا پڑے گا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نبوت ملنے سے پہلے تھا۔ کیا آج ہمارا کردار بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ویسا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا؟ جبکہ ہمارے پاس اسلام کی دولت موجود ہے، ایمان کی دولت موجود ہے۔ ان 40 سالوں میں آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود آپ کا کردار اس قدر بہترین تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہی رحمت للعالمین بنا کے تھا۔ تو ہمارا کردار ویسا ہے یا نہیں ہے؟ آج لوگ ہمیں دیکھ کے ویسے متاثر ہوتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے متاثر ہوتے تھے؟ آج کوئی ہمارے پاس امانت رکھوانے کے لیے تیار ہے؟ آج کوئی ہم سے انصاف کے فیصلے کروانے کے لیے تیار ہے؟
آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کام کرنے سے ہچکچاتا ہے، اپنی امانت دوسرے مسلمان بھائی کے پاس رکھوانے سے ہچکچاتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے لیے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ کر سکیں، ایک دوسرے کی امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکیں، ایک دوسرے کے معاملات میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں، جب ہمارے آپس کے معاملات اس طرح کے ہیں تو کوئی غیر مسلم ہم سے کیسے متاثر ہوگا اور ہم اس کو کیسے دین کی تبلیغ اور ارشاد کریں گے، اور وہ کیسے راغب ہوگا ہمارے عمل کو دیکھ کے دین کی طرف، ہمارے حلیوں سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، چلنے سے، بولنے سے، پھرنے سے، ہمارے مختلف پروگرامز کو منعقد کرنے سے، مختلف دنوں کو منانے سے کیا کہیں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ ہم دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم کیا نمونہ پیش کرتے ہیں اپنی ذات سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے صحابہ کرام تھے، جو آپ کے ساتھ ابتدائی دور میں جڑے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر بے شمار صحابہ، ان کے کردار کیسے تھے؟ وہ عکاسی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، اور ان سب کا وہی ایمان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، ویسے ہی یقین تھا، ویسے ہی عمل تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ایسے ہی وہ تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آج دین ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ آج ہم تک اگر پہنچا ہے تو یہ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے پہنچا، لیکن آج امت کا جو حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کون ہم سے متاثر ہوگا سوائے چند لوگوں کے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کا کام لینے کے لیے لوگ مخصوص کر رکھے ہیں اور وہ ان سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ لیکن اجتماعی طور پہ اگر ہم بحیثیت امت اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہم یا ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو متاثر کر سکیں؟ کیا ہمارے عمل کو دیکھ کے کوئی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے کردار کمزور ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی کردار سازی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو ویسا بنائیں تاکہ جب ہم دین کی دعوت لے کے کسی کے پاس جائیں تو ہماری بات میں وزن ہو، جو بات ہم کہہ رہے ہوں وہ ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے حلیے سے جھلک رہی ہو، اس کی تائید کر رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت میں جو محنت کی، اس کے بعد جو معاشرہ وہاں موجود تھا وہ اثر نو تبدیل ہو گیا۔ لوگوں کے اٹھنے، بیٹھنے، پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، تجارت کرنے، شادی کرنے، بات کرنے، طلاق دینے، جائیداد کے معاملات، کاروبار کے معاملات، ہر چیز میں اثر نو تبدیلی آ گئی، سب کچھ بدل گیا۔ وہی لوگ جو کام پہلے کسی اور انداز میں کیا کرتے تھے، وہ دین اسلام آنے کے بعد وہی سارے کام بالکل کسی اور انداز میں کرنے لگے۔ ان کے آپس کے معاملات بالکل بدل گئے، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کے کاروبار کا انداز بدل گیا، بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ بدل گیا، صرف دین اسلام کے آ جانے کی وجہ سے۔ تو وہ تبدیلی آنا ضروری ہے۔ جب تک وہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی تب تک ہم جو سیرت نبی کا دوسرا دور ہے، یعنی نبوت کا دور ہے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا دور ہے، ہم ان سارے کاموں کو کریں گے تو اس میں ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارا کردار ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری بات پہ لوگ یقین کریں، تب تک ہماری بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اگر ایک کام خود نہیں کرتا تو میں اس کی دعوت آپ لوگوں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے خود داڑھی رکھی نہیں ہے اور میں آپ کو زور دیے جا رہا ہوں کہ داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، داڑھی رکھو۔ میں خود نماز پڑھتا نہیں 5 وقت کی، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی، دنیاوی معاملات میں بھی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک کام آپ خود نہیں کرتے اور دوسرے کو اس کام کرنے کے لیے آپ مجبور کر رہے ہیں کہ یہ کام تم کرو، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کام فائدہ مند ہے تو وہ کام پہلے تو مجھے کرنا چاہیے، مجھے کر کے دکھانا چاہیے کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا، اس میں مجھے فائدہ ہوا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تم بھی یہ کام کرو، تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو میں اپنے لیے تو ایک چیز پسند نہیں کر رہا، آپ کے اوپر میں اس چیز کو تھوپ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو اپنا لیں، بڑی فائدہ مند ہے، تو آپ اس چیز کو کبھی بھی نہیں اپنائیں گے۔ تو اس دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنی کردار سازی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اور جب ہم سب لوگ مل کے اپنے اپنے کردار کو بہتر بنائیں گے، اپنی اپنی کمیوں خامیوں کو پورا کریں گے اس حساب سے کہ جس
چیز کا اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور کر کے دکھایا، پھر خود بخود یہ معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبی بھیجا تو وہ اس وقت کی موجود امت کے درمیان میں سے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا کام فرشتوں سے اسی لیے نہیں لیا کہ انسان یہ حجت پیش نہ کرے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کی خواہشات نہیں ہیں، اس کی ضروریات نہیں ہیں، اس کے معاملات نہیں ہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو خوشی نہیں ہوتی، اس کو غم نہیں ہوتا، اس کو جیسا حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے یہ ویسا کرتا ہے، نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا کام انسانوں سے لیا، اور اس وقت کے انسانوں سے لیا، اس امت میں سے بھیجے نبی، اور ان کو مثال بنا کے دکھایا کہ جب یہ شخص اسی معاشرے میں رہتے ہوئے یہ سارے کام کر سکتا ہے، میری دی ہوئی ہدایات پہ عمل کر سکتا ہے، تو تم بھی کر سکتے ہو۔ تو ہم سب کو انفرادی طور پہ سب سے پہلے اپنی اپنی کردار سازی کی ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کی روشنی میں، سیرت نبی کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو سامنے رکھ کے اپنے اپنے اندر تبدیلی لانے کی نیت کریں، اور نہ صرف نیت کریں بلکہ اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا کہا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئے، کیونکہ یہ وقت جو ہمارے پاس ہے یہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب ہمارے پاس عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے اور ہمیں اس پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔